جب یہود و نصارہ نے کہا کہ ہمارا اور مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے تو ہم عذاب کے مستحق کیسے ہو سکتے ہیں، تو اس خیال کی تردید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کوئی یہی نیکی و کمال نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق کی طرف کرو یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات پر یقین رکھے اور اسی طرح آخرت کے دن فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر اور نبیوں پر یقین رکھے، اور مال کی محبت اور اپنی حاجت کے باوجود رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کا آزاد کرانے میں مال دے، اور نماز کی پابندی کرے اور زکوٰۃ بھی ادا کرے، اور ان عقیدوں پر اعمال کے ساتھ ان کے یہ اخلاق بھی ہو کہ جب وہ کسی جائز کام پر عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کریں، اور وہ تنگ دستی میں، بیماری میں اور لڑائی کے سخت وقت میں مشکلات مزاج رہنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کو متقی کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو یاد کرو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کیے ہیں۔ ذرا سوچو تو صحیح، اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی پہنچاتا ہو؟ اس کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تم کہاں چلے جا رہے ہو؟ وہ آسمانوں اور زمینوں کو بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، ان کی کوئی اولاد کہاں ہو سکتی ہے جبکہ ان کی کوئی بیوی نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جو منی تم عورتوں کو ریحت میں پہنچاتے ہو، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ زمین میں جو بیج تم ڈالتے ہو اسے تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ جو پانی تم پیتے ہو اس کو بادلوں سے تم نے برسایا، ہم برسانے والے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا کر دیں، تم کیوں شکر نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتاؤ کہ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے خاص درخت کو اور اسی طرح جن ذریعوں کو یہ آگ پیدا کرتی ہو ان کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بیج اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے، وہی جاندار کو بے جان سے نکالتے ہیں اور وہی بے جان کو جاندار سے نکالتے ہیں۔ وہی تو اللہ ہے جن کی ایسی قدرت ہے۔ پھر تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کہاں اس کے غیر کی طرف چلے جا رہے ہو؟ وہی اللہ صبح کو رات سے نکالتے ہیں اور وہی رات کو آرام کے لیے بنایا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کی رفتار کو حساب سے رکھا، اور ان کی رفتار کا حساب ایسی ذات کی طرف سے مقرر ہے کہ جو بڑی قدرت اور بڑے علم والا ہے۔ اور اس نے تمہارے فائدے کے لیے ستارے بنائے ہیں تاکہ تم ان کے ذریعے سے رات کے اندھیروں میں خشکی اور دریا کے راستے معلوم کر سکو، اور ہم نے یہ نشانیاں خوب کھول کھول کر بیان کر دی، اور ان لوگوں کے لیے جو بھلے اور برے کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ وہی ہے جنہوں نے تم کو اصل کے اعتبار سے ایک ہی انسان سے پیدا کیا، پھر کچھ عرص کے لیے تمہارا ٹھکانہ زمین ہے، پھر تمہیں قبر کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بے شک ہم نے یہ دلیلیں بھی کھول کر بیان کر دی ان لوگوں کے لیے جو سوجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ اور وہی اللہ تعالیٰ ہیں جنہوں نے آسمان سے پانی اتارا اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کی نباتات کو زمین سے نکالا، پھر ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی، پھر اس کھیتی سے ہم نے ایسے دانے نکالے جو اوپر سے تلے ہوتے ہیں، اور کھجور کی شاخوں میں ایسے گچھے نکالتے ہیں جو پھل کی بوجھ کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر ایک پانی سے انگور کے باغ اور زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل، رنگ، صورت، ذائقہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور بعض ایک دوسرے سے نہیں بھی ملتے۔ ذرا ہر ایک پھل میں غور تو کرو، جب وہ پھل لاتا ہے تو بالکل کچا اور بدمزہ، اور پھر اس کے پکنے کے بعد بھی غور کرو کہ اس وقت تمام صفات میں کامل ہوتا ہے۔ بے شک یقین والوں کے لیے ان چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ یوں کہا کیجئے کہ اے اللہ، اے تمام سلطنت کے مالک، آپ ملک کا جتنا حصہ جن کو دینا چاہتے ہیں دے دیتے ہیں اور جس کو چاہیں چھین لیتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں عزت عطا کریں اور جس کو چاہیں ذلیل کر دیں۔ ہر قسم کی بھلائی آپ ہی کے اختیار میں ہے، بے شک آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ آپ رات کو دن میں داخل کرتے ہیں اور آپ بھی دن کو رات میں داخل کرتے ہیں، یعنی آپ بعض موسموں میں رات کے کچھ حصے کو دن میں داخل کرتے ہیں جس سے دن بڑا ہونے لگتا ہے، اور بعض موسموں میں دن کے حصے کو رات میں داخل کر دیتے ہیں جس سے رات بڑی ہو جاتی ہے،
اور آپ جاندار چیزوں کو بے جان سے نکالتے ہیں اور بے جان چیزوں کو جاندار سے نکالتے ہیں، اور آپ جس کو چاہیں بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور غیب کے تمام خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں، اور ان خزانوں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ خشکی اور تری کی تمام چیزوں کو جانتے ہیں، اور درخت سے کوئی پتا گرنے والا ایسا نہیں جس کو وہ نہ جانتے ہوں، اور زمین کی تاریکیوں میں جو کوئی بیج بھی پڑتا ہے وہ اس کو جانتے ہیں، اور ہر تر اور خشک کی چیز پہلے سے اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو رات میں تم کو سلا دیتے ہیں اور جو کچھ تم دن میں کر چکے ہو اس کو جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہی تم کو نیند سے جگا دیتے ہیں تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری کی جائے۔ آخرکار تم سب کو انہی کی طرف واپس جانا ہے، وہ تم کو ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ کر دیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جتنے ہی جانور ایسے ہیں جو اپنی روزی جمع کر کے نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو بھی ان کے مقدار کی روزی پہنچاتے ہیں، اور تمہیں بھی، اور وہی سب کی سنتے ہیں اور سب کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، آپ ان سے فرمائیے کہ ذرا یہ تو بتاؤ، اگر تمہاری بدعملی پر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تم سے چھین لے اور تمہارے دل پر مہر لگا دے کہ پھر کسی بات کو سمجھ نہ سکو، تو کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ذات اس کائنات میں ہے جو تم کو یہ چیزیں دوبارہ لوٹا دیں؟ آپ دیکھیے تو ہم کس طرح مختلف پہلوؤں سے نشانیاں بیان کرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ بے رخی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بڑی نعمت دی تھی، چنانچہ ہم نے پہاڑوں کو حکم دیا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ مل کر تسبیح کیا کرو، اور وہی حکم پرندوں کو دیا تھا، اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو موم کی طرح نرم کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کی شرطوں کی وجہ سے اس کو اپنے محل سمیت زمین میں دھسا دیا، پھر اس کی مدد سے کوئی اور جماعت بھی کھڑی نہیں ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی عذاب سے اس کو بچا سکے، اور نہ وہ اپنے آپ کو خود ہی بچا سکا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اور ہمارا حکم تو بس ایک مرتبہ دینے سے پلک جھپکتے ہی پورا ہو جاتا ہے، اسی کا کام پیدا کرنا اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہر نبی نے آ کر اپنی قوم کا ایک ہی پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی ذات بھی عبادت کے لائق نہیں۔